فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز کے متعلق ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ نماز کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے تو جو چیزیں تھیں وہ نماز سے قبل ان کو تیار کرنا، وہ ساری نماز کی تیاری کے متعلق تھی۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے وقت ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آج ہم انشاءاللہ ان کا بیان سنیں گے۔ نماز کھڑے ہونے سے پہلے یہ 6 چیزیں ہیں جو تیار کرنی ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے طہارت۔ طہارت کی تفصیل ساری ہم نے سن لی کہ طہارت میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں اور کیسے ہم نے اپنے آپ کے پاک کرنا ہے۔ طہارت کے بعد آتا ہے ستر عورت۔ ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت بیسیکلی عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے۔ ہم اپنی خواتین کو بھی جو عورت کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پردے کی چیز ہیں، چھپانے کی چیز ہیں۔ ہم ان کو گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہر انسان، مرد اور عورت، 2 قسم کی مخلوقات ہیں انسانوں میں، یہ 2 ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مرد کا ستر عورت جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، گھٹنے اس میں شامل ہیں۔ ہم بعض دفعہ گرمی ہوتی ہے تو یوں بیٹھتے ہیں پیچھے ذرا گھٹنے کھڑے کر کے، اب تھوڑی شلوار بھی کھلی سی ہوتی ہے تو اس کو یوں اوپر اٹھاتے ہیں تو بعض دفعہ اتنی اٹھاتے ہیں کہ وہ گھٹنے تک ننگے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس بیٹھے ہیں مالش کروانے کے لیے تو وہ جناب اوپر اٹھایا اور اس نے وہ پور ران تک مالش کر رہا ہے، ساتھ میں 100 لوگ اور بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب خلاف شرع کام ہے۔ نماز ہو یا علاوہ نماز ہو، ناف سے لے کر گھروں میں بعض اوقات بنیان پہنتے ہیں، بعض دفعہ بنیان نہیں بھی پہنی ہوتی گھروں میں، جناب وہ خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ اب وہ بیٹھے ہیں جناب وہ صاحب بہادر نے اپنی بنیان بھی اتار دی اور جناب وہ ایک چھوٹا سا کچھا پہن لیا۔ وہ گرمی ہے جی، بھائی گرمی اتنی نہیں ہوئی کہ آپ شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائیں، تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جائیں، اخلاقیات کے بچیاں ہیں، ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں احساس نہیں ہے، قریب ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ پردے کی چیز کو اس قدر حیا تو اس قدر ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کی پنڈلی سے ذرا سا، پنڈلی سے، ران سے نہیں، پنڈلی سے ذرا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے تو حضور جان عالم علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ باہر سے حضرت عثمان تشریف لائے ہیں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ ان کو 2 منٹ ٹھہراؤ، اپنی پنڈلی کا کپڑا درست کیا، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حیا تو اس چیز کا نام ہے یار، ہم نے تو حیا کی دھجیاں اڑا دی ہیں نا۔ ہم تو جناب ایسے گھروں میں ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا عالمان والا حفیظ، تو باہر سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، گھر میں اپنی بہو بیٹیوں سے بھی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہیں۔ بہرحال جو چھپانے کی جگہ ہے مرد کے لیے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اتنا پردہ رکھنا اور اس طریقے سے رکھنا کہ یہاں کے اعضاء چمکیں بھی نہیں، یعنی اتنا نہیں کہ مطلب یہ یہاں کپڑا تو پہن لیا لیکن اتنا کپڑا ہو کہ وہ اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم نظر آتا ہو، ذرا سا پانی پڑ جائے تو جسم نظر آئے، اتنا باریک کپڑا ہو، یا اتنا چست ہے بالکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے کہ جسم کے اعضاء کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی ستر عورت میں نہیں آتا، یعنی آپ نے اپنے پردے کا خیال نہیں رکھا۔ تو اتنا کپڑا، اس جگہ پر اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ یہاں سے جسم نہ چمکے، نہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔
یہ ستر عورت ہے، اس کا نماز میں بھی خیال رکھنا ہے، نماز کے علاوہ بھی خیال رکھنا ہے۔ عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے کا سارا جسم چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ بھی انہی چیزوں کا خیال رکھے گی کہ بہت باریک کپڑے نہیں پہن سکتی اور بہت ہی اتنے موٹے تو ہوں لیکن اتنے چست ہوں کہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں، ان کی حیت ظاہر ہو رہی ہو، تو اس کی اجازت عورتوں کو بھی نہیں ہے۔ نماز میں زیادہ خیال رکھنا ہے، علاوہ نماز کے بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں نماز کے دوران جو ہے وہ یا علاوہ نماز کے بھی جہاں پر پردے کی حکم ہے تو کیا کریں؟ عورتیں اپنے چہرہ جو ہے، چہرے کی ٹکلی، جو چہرہ میں نے کل وضو کے اس ٹاپک میں بتایا تھا، اتنا حصہ جو ہے وہ دکھا سکتی ہیں، اس کو نہ چھپائیں، اس کی اجازت ہے۔ دونوں پاؤں، دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ ظاہر کر سکتی ہیں، اور دونوں پاؤں کی جو دونوں پاؤں ہیں گٹوں تک یہ دکھا سکتی ہیں۔ یہ 5 جگہ جو ہے وہ عورت اپنی پردے سے باہر کر سکتی ہے، وہ بھی وہاں جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بھی ان اعضاء کا پردہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ بہرحال نماز میں اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے عورت کے لیے ان 5 جگہوں کی۔ پھر اس کے بعد وہ نماز، بعض دفعہ بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں، بعض دفعہ ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں، نماز شروع کر دی۔ اب جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی یا آنا جانا ہوگا تو اس میں یہ بازو جو ہے وہ سارا کھلا ہو جائے گا، اور اتنا باریک کپڑا ہو کہ جس سے سر کے بال نظر آ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو یہ بات بتانی چاہیے کہ نماز کی چادر وہ ایک الگ سے رکھیں، جو بڑی سی چادر ہو، جو ان کے جسم کو ڈھانپ لے۔ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے بڑی چادر بھی اوڑھ لیں تاکہ ان کے جسم کو صحیح اچھے طریقے سے وہ ڈھانپ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز شروع کرے۔ ستر عورت کا ہم نے اس طرح یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ نماز کی ابتدائی 2 شرطیں ہیں، پہلی جو تھی وہ طہارت تھی، دوسری ستر عورت۔ ستر عورت سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں سنیں گے۔ طہارت چونکہ میں پہلے پورا بیان کر چکا ہوں طہارت کے حوالے سے، تو اس لیے آج اس کی تفصیل میں نے زیادہ بیان نہیں کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔